اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان کتاب سنی بہشتی زیور کامل سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کو تحریر فرمایا ہے خلیل ملت حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی قدس سرہ العزیز نے۔ نکاح کا بیان۔ ایک مرد اور عورت کے درمیان اسلامی قانون کی رو سے جو تعلق اور رابطہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ محض اپنی نفسانی اور جنسی خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں، اور نہ نکاح کا یہ مقصد ہے کہ ایک مرد اور عورت کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں، اور نہ شریعت اس امر کی اجازت دیتی ہے کہ عورت کو مرد کی شہوانی خواہشات کی تکمیل کا اعلی کار بنا دیا جائے۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح ایک دینی اور مذہبی عمل اور ایک گہرا تمدنی، اخلاقی اور قلبی تعلق ہے۔ مرد و عورت میں الفت، ویگانگت اور میاں بیوی میں باہمی مناسبت کا پاکیزہ رشتہ ہے، اور مقصود اصلی اس کا یہ کہ مرد و عورت کے میل ملاپ سے ایک کامل اور خوشگوار زندگی وجود میں آئے، اور نسل انسانی کا سلسلہ بھی حدود الہی کی نگرانی کے درمیان بڑھتا اور پھلتا پھولتا رہے۔ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے، نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو۔ یعنی جہاں تک میاں بیوی میں وظیفہ زوجیت کا تعلق ہے، تو تمہاری بیویاں تمہارے لیے ایسی ہیں جیسے کاشتکار کے لیے کاشت کی زمین، زمیندار کے لیے اس کا کھیت۔ کھیت کہتے ہیں اس قطع زمین کو جس میں کاشت کے لیے تخم ریزی ہوتی ہے، پیداوار کے لیے بیج بویا جاتا ہے، اور اس میں سبزی غلہ نباتات کا نشو و نما ہوتا ہے۔ کھیت میں کسان محض تفریح اور وقت گزاری کے لیے نہیں جاتا، بلکہ اسے اپنی بہت بڑی دولت سمجھ کر اسے نہایت درجہ عزیز رکھتا ہے، اور اس سے پیداوار حاصل کر کے خوب منافع کماتا ہے۔ اسی طرح عورتیں مردوں کے لیے کھیتی کی جگہ ہیں، اس کا نطفہ بجائے تخم ہے، اور اولاد کا حصول بمنزلہ پیداوار ہے۔ تو عورتوں اور مردوں میں ایک دوسرے سے تعلق اور قربت سے مقصود نسل انسانی کی بقا، اولاد کا حصول اور ایک پاکیزہ زندگی، ایک خوشگوار ماحول کی فراہمی ہے، نہ کہ قضاء شہوت اور محض جنسی خواہشات کی تکمیل۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون عورتوں کے مخصوص ایام میں قربت و ہم بستری کی اجازت نہیں دیتا۔ غرض نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی اس کھیتی میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہ اس سے نسل کی پیداوار حاصل کرے۔ اس آیہ کریمہ میں آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَقَدِّمُوا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یعنی اپنے حق میں آئندہ کے لیے کچھ کرتے رہو، اپنے لیے مستقبل کا سامان کرو۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہ بات نہ بھولو کہ تمہیں ایک دن مرنا اور اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ جامع الفاظ ہیں جن سے دو مطلب نکلتے ہیں، اور دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ ایک یہ کہ اپنی نسل برقرار رکھنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہارے دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والے پیدا ہوں، اور کارخانہ عالم کا نظام قائم رہے۔ دوسرے یہ کہ جس آنے والی نسل کو تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو، اس کو دین، اخلاق اور آدمیت کی جوہر سے آراستہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ گویا اس کی تاکید ہے کہ لذتوں میں مشغولیت کے وقت بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھول جائیں۔
لذت پرستی ہی میں ڈوب کر نہ رہ جائیں، بلکہ اپنی لذتوں کو بھی اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی فکر سے غافل نہ ہوں۔ اگر ان ذمہ داریوں اور فرائض کے ادا کرنے میں تم نے قصداً کوتاہی کی اور شہوانی لذتوں اور نفسانی خواہشوں ہی میں ڈوب گئے، تو خداوند قدوس کے یہاں باز پرس سے کس طرح بچ سکو گے؟ اسی مضمون کی تاکید قرآن عظیم کے اور مقامات سے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نکاح کے باب میں مردوں سے فرمایا محسنین غیر مصافحین، یعنی نکاح جس کی اجازت تم مردوں کو دی جا رہی ہے وہ ازدواجی زندگی کے قید و بند میں رہنے اور ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے ہو جو عقد نکاح کے بعد تم پر عائد ہوتی ہیں۔ اس کا مقصود نفس پرستی اور بدمستی نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کے حق میں فرمایا محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی عورتیں جو مردوں کے عقد نکاح میں آ رہی ہیں انہیں بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ ازدواجی زندگی کے قید و بند کی پابند بن رہی ہیں۔ ہوس رانی اور بد چلنی کی زندگی ازدواجی زندگی نہیں بن سکتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ مرد عورت دونوں کا مقصود نکاح کے ذریعے ایک پاکیزہ اور عفت مآب زندگی بسر کرنا ہونا چاہیے۔ جنسی خواہشات کی تکمیل اس کی غایت نہیں، اور اس تعبیر میں تنبیہ ہے کہ زانی محض شہوت رانی کرتا اور مستی نکالتا ہے اور اس کا فعل غرض صحیح اور مقصد حسن سے خالی ہوتا ہے۔ نہ اولاد حاصل، نہ نسل و نسب محفوظ کرنا، نہ اپنے نفس کو حرام سے بچانا، ان میں سے کوئی بات اس کے مد نظر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے نطفہ و مال کو ضائع و برباد کر کے دین و دنیا کے خسارہ میں گرفتار ہوتا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے۔ یعنی اللہ عز و جل نے مردوں کے لیے نوع انسانی ہی سے اس کا جوڑ پیدا کیا تاکہ دونوں میں الفت و محبت قائم رہے اور تخلیق انسانی کی غرض پوری ہو۔ پھر دونوں کے باہمی اختلاط و قربت سے انسان کو اولاد بخشی اور اولاد کی اولاد عطا فرمائی، پوتے اور نواسے دیے تاکہ نوع انسانی برقرار رہے۔ ازدواجی طاقات کا قائم کرنا اور انہی نیک مقاصد کی خاطر باقی رکھنا ان عظیم نعمتوں میں ایک نعمت عظمیٰ ہے جن کا خدا قدوس نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور اپنے احسانات و انعامات میں گنایا۔ سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا پھر اسے خاندان والا اور سسرال والا بنایا۔ اسلام نے سارے انسانی معاشرہ کی بنیاد خاندان ہی پر رکھی اور سسرال کو بھی خاندان ہی کا ایک جزو ٹھہرایا ہے، تو اجتماعی زندگی میں خاندان کو جو اہمیت حاصل ہے وہی اہمیت عقد نکاح کو بھی حاصل ہے۔ بلکہ اس سے پیشتر آیا کریمہ پر غور فرمائیے، بجائے خود یہی کرشمہ کیا کم تھا کہ وہ ایک حقیر پانی کی بوند سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق بنا کھڑی کرتا ہے، مگر اس پر مزید کرشمہ یہ ہے کہ اس نے انسان کا بھی ایک نمونہ نہیں بلکہ دو الگ نمونے مرد اور عورت بنائے جو انسانیت میں یکساں مگر جسمانی اور نفسانی خصوصیات میں نہایت مختلف اور اس کا اختلاف کی وجہ سے باہم مخالف و متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کا پورا جوڑ ہیں۔
پھر ان جوڑوں کو ملا کر وہ عجیب توازن کے ساتھ جس میں کسی دوسرے کی تدبیر کا ادنا دخل بھی نہیں ہے، دنیا میں مرد بھی پیدا کر رہا ہے اور عورتیں بھی، جس سے ایک سلسلہ تعلقات بیٹوں اور پوتوں کا چلتا ہے، جو دوسرے گھروں سے بہوئیں لاتے ہیں، اور ایک دوسرا سلسلہ تعلقات بیٹیوں اور نواسیوں کا چلتا ہے، جو دوسرے گھروں کی بہوئیں بن کر جاتی ہیں، اور اس طرح خاندان سے خاندان جڑ کر پورے ملک ایک نسل اور ایک تمدن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیہ کریمہ میں سسرالی رشتے کو خالق کائنات نے اپنی نعمتوں میں شمار فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ کی دلیل ٹھہرایا کہ کسی بظاہر بے حقیقت چیز سے کتنے عظیم الشان اور دور دراز کے تعلقات کام کر دیے۔ قدرت کے فیاض ہاتھوں نے جو جذبات انسان کی فطرت میں ودیعت فرمائے اور جو قوتیں اسے عطا فرمائیں، وہ اس کے حق میں سراپا خیر اور سر تا سر مفید ہیں، اور انسان کو ان جذبات اور قوتوں سے وہی کام لینا چاہیے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور اسے کام میں لانے کا وہی طریقہ برتنا چاہیے جو قدرت نے اسے سکھایا، اور اسی حد تک کام میں لانا چاہیے جس حد تک قانون قدرت میں اسے وسعت دی گئی ہے۔ انہی قوتوں میں سے ایک قوت توالد و تناسل بھی ہے، جس کی بدولت انسانوں کے مابین ولادت کا سلسلہ قائم کرنا اور نسل انسانی کو برقرار رکھنا ظہور میں آتا ہے، جو عین منشاء الہی ہے، اور چونکہ یہ قوت فطری اور عطیہ خداوندی ہے، لہٰذا اس کا کامل طور پر انسان میں پایا جانا اس کے کمال انسانیت کی دلیل ہوگی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا صرف اسی محل میں کیا جائے جو قدرت نے اس کے لیے متعین فرمایا ہے، اور اسی محل صرف کو حدود الہیہ میں رہتے ہوئے اپنے تصرف میں لانا شرع کی زبان میں نکاح کہلاتا ہے، اور جو بنیاد ہے ایک پاکیزہ زندگی کی۔